ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے، کہ التجا ہے الہی اگر تو کرم کرے، کہ التجا ہے الہی اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی آبر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا۔ خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے تو کبھی باہر تشریف لے جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب آبر کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قومعات کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا اور وہ آبر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس آبر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یعنی ان لوگوں نے یعنی قومعات نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوا نہیں، برسانے والے نہیں، بلکہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی بچاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے اپنے حکم سے ہلاک کر دے۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بس ان کے مکانات کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت نظر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا، میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا خدا کی پناہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز جاتی تھی تو ہم سب قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کبھی آندھی چلتی ہوتی تھی تو حضور گھبرا کر نماز مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور کیا عمل فرمائیں گے۔ تمام حضرات اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور اس وقت کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصور کی پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ گش کھا کر گرنے لگے۔ حضور نماز میں روتے اور فرماتے اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی آبر آندھی ہو، آفتاب یا مہتاب گرم ہو جائے تو فوراً گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے کرو کہ جو آخرت کے حالات میں دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کے خوف کا حل اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ہم ایسا نہ کریں گے کہ ان لوگوں میں آپ کے موجود ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدے خداوندی کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا یہ حال تھا کہ آبر آندھی کو دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ایک نگاہ ہمیں اپنے حال پر بھی ڈالنی چاہیے کہ ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زلزلے، بارش وغیرہ کو دیکھ کر بجائے اس سے خوف کرنے کے، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی، دوسری طرح کی قسم کی تحقیقاتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ایک مختصر سا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک دنیا مار دیا اور کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں تب تو تم نہیں آتے، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلایا اور
معزز سامعین کرام، یہ اللہ کے خوف کا حال اس شخص کا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتا۔ میرے پیارے عزیز سامعین کرام، حاصل یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑے تو ہمیں یاد رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اب میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو ابلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو ابلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔